बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, एक तो फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज हम ईरान यूएस के दरमियान जो मुआहदा होने जा रहा है उस हवाले से भी काफ़ी दिलचस्प चीज़ें डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के रोल को भी कोशिश करेंगे एक डिफरेंट एंगल से आपके सामने रखें। आगे चल के ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान ने जो मकाम हासिल किया उसको लेके भारत की तरफ से भी उसकी उनका जो मीडिया है वो भी कुछ चीज़ें क्लेम कर रहा है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूँगा अपने गेस्ट से उस हवाले से भी सवालात करूँ। एंड पे बलूचिस्तान से भी काफ़ी नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, वो चीज़ें ज़रूर डिस्कस होनी चाहिए क्योंकि जो एक एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं वहाँ पर, या फिर जो भी फिलहाल हिंदुस्तान के सहूलतकार हैं, उनको लेके काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। हमारे जितने भी इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले इदारे हैं, वो सारी चीज़ें सामने ला रहे हैं। उस हवाले से मैं चाहूँगा कि अपने गेस्ट से सवालात करूँ। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहब। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। थैंक यू जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही मुआहदों के हवाले से बात करना चाहूँगा आपसे जो ईरान और यूएस के दरमियान होने जा रहे हैं। होपफुली मंडे को शायद ये हो जाएँ क्योंकि काफ़ी सारे जो ऑथेंटिक ज़रा हैं वो यही बता रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? वैसे आपको पता होगा, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि जो यूरेनियम के हवाले से जो चीज़ें चल रही थी वो यही चल रहा है अभी कि ईरान 20 अरब जो डॉलर है वो डिमांड कर रहा है यूरेनियम जो उनकी जो चीज़ें चल रही थी उसको ख़त्म करने के बदले। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये रिपोर्ट्स इस तरह की हैं कि कोई डील चल रही है हुँ, 20 अरब डॉलर की वजह से। कुछ रिपोर्ट्स हैं, सही है। मीडिया में इस तरह रिपोर्ट हो गई है कि ये तो जब टॉक शुरू होगी तो क्लियर होंगी कि वाकई ये सही। यही डिमांड है, लेकिन हुँ, इस तरह का कहा जा रहा है। अब ये जो डील है इसको एक ट्रांसैक्शनल फेज़ में ये डिप्लोमेसी अभी एंटर हो गई है। सही। ट्रांसैक्शन ये है कि अभी एक वॉर को इकोनॉमिक डील के थ्रू अब वो किया जाता है। ऐसे जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है हुँ, तो आखिर में फिर इकोनॉमिक एक डील की जाती है और उस मिलिट्री इशू को या कॉन्फ्लिक्ट को उसके थ्रू रिजॉल्व। तो ये अब ये जो डिप्लोमेसी है ये एक ट्रांसैक्शनल डील की बात हो रही है यहाँ पे, सही। उस फेज़ में एंटर हो गई है। और अब देखा जाएगा कि ईरान की जिसको बारे में बताया जैसे कि अफजोदगी या इनरिचमेंट या जितनी परसेंट तक हुँ, पहुंच गई थी, और उसको देखा जाएगा कि आया इसको, यूरेनियम तो एक ऐसा एलिमेंट है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता मुकम्मल, लेकिन हुँ, इसको कन्वर्ट किया जाता है रिसर्च पर्पज़ के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए। हुँ, और अब देखा जाएगा या तो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी होती है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या अगर ये डील हुई तो सही। या फिर इसको किसी और पर्पज़ के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है। और लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये जो डील होती है इस पे अगर वाकई इस तरह की वो हो गई, हुँ, क्योंकि अमेरिका इस वक्त हुँ, फ्यूचर में क्या होता है, हुँ, वाकई ये डील इस तरह $20 बिलियन जिस तरह आपने बात की होती है हुँ, या नहीं होती। क्योंकि इस तरह भी मैंने सुना है कि कोई रिपोर्ट ये भी कह रही थी कि किसी ईरानियन किसी सेक्शन ने उसको डिनाई भी किया है सही। शायद। लेकिन ये फैक्ट है कि सेकंड फेज़ अनकरीब इट्स लाइकली सून। सही है। डॉक्टर साहब, और आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। ईरान की तरफ से पहले तो ये कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको कंप्लीटली ओपन किया गया है और ट्रम्प ने भी उसकी मुबारकबाद भी दे दी। लेकिन अभी खबरें आ रही हैं कि उसने शायद दोबारा से बंद कर दी क्योंकि यूएस जो है वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ भी कर रहा है। इस चीज़ को लेके आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को फिर? देखिए अभी जो करंट सिचुएशन है ना, हुँ, मसला ये है कि जिस तरह मैंने बात की थी कोएर्सिव डिप्लोमेसी हुँ, के बाज़ औक़ात बयान भी ऐसे जारी किया जाता है किसी ओपोनेंट को, लेकिन साथ में यूएस ने अगर आप देखें तो एक दूसरा जो किया नेवल ब्लॉकेड, हुँ, हुँ, और उसका पर्पस किया था कि वो ईरान को मजबूर कर रहा है सही, कि वो जब मुज़ाकरात चूँकि ऑन गोइंग है तो ताकि वो अपने जो स्टांस है वो थोड़ा सा नरमी ले आए उसमें। सही। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न कि उसने नेवल ब्लॉकेड भी कर लिया। अब नेवल ब्लॉकेड में वो क्या कर रहे हैं कि ईरान से जो एक्सपोर्ट शिप्स जो बाहर की इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन कर रहे हैं हुँ, ना, जो क्योंकि ईरान से जो उसका जो दारोमदार है रेवेन्यू का, हुँ, वो तो ऑयल एक्सपोर्ट करेगा। हुँ, तो जब यहाँ से ऑयल जाएगा और यूएस उसको ब्लॉक करेगा तो हुँ, इसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन कर रहा है यूएस, और ये भी एक प्रेशर है सही। कि टॉक्स के मुज़ाकरात के दौरान उसने नेवल ब्लॉकेड भी कर लिया है ताकि ईरान की जब रेवेन्यू इस साइड में एक्सपोर्ट की जो ऑयल जो भी कर रहा है वीक होगी तो हुँ, वो और भी आमादा होगा कि वो, तो ये एक पर्पज़ है। तो इसमें ये है कि लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी सिचुएशन है हुँ, दोनों तरफ से, हुँ, क्योंकि ईरान भी जो है ना वो भी अपने रखेगा,
کیونکہ ایران کے جو مطالبات اس نے رکھے ہوئے ہیں، جس طرح اس نے وار ڈیمیجز کلیم کیے ہیں کچھ چند چیزیں، اور باقی جو سینکشنز ریلیف یا فروزن فنڈز کے حوالے سے جو ڈیمانڈس کی ہیں کہ قطر کی بالکل ہاں، تو یہ مین ایشو اب یہی ہے. اور نیول بلاکیڈ بھی اس وجہ سے اس نے کیا ہے کہ دونوں جو ہے نا وہ بھی اس کو پریشر کر رہا ہے امریکہ. اور لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نیکسٹ جب راؤنڈ ہوگا، کیونکہ بیک چینل میں تو پاکستان بڑا رول پلے کر رہے ہیں، اور وزٹ بھی کیے ہمارے پرائم منسٹر نے، فیلڈ مارشل نے، ریجنل جو بھی کنٹریز ہیں بالکل. اور تو اب دیکھنا پڑے گا کہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگی تو اس میں اور بھی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کیا بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، پاکستان نے جو ثالثی کا کردار اب تک ادا کیا وہ تو ریمارکیبل ہے، پوری دنیا اس چیز کی تعریف کر رہی ہے. ابھی انڈین میڈیا بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے حوالے سے کچھ چیزیں کلیم کر رہا تھا کہ وہ ریلیونٹ رہ سکے. جو ہمیں دیکھنے کو ملا کہ انڈیا ایک قسم سے مطلب آئسولیٹ ہی ہو گیا تھا جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مئی میں جو مارکہ حق ہوا اس کو لے کے ابھی تک تقریباً 4 جو بیک چینل ان کے ملاقاتیں ہیں مطلب انڈین آفیشلز اور پاکستان کی وہ ہوئے ہیں. اس چیز کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آیا سچ میں وہ ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ کلیمز کریں، سچ میں ایسا ہوا ہوگا؟ یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان چونکہ لائم لائٹ میں ہے پوری دنیا میں، تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اور انڈیا کو یہ جو لیڈرشپ کو یہ فیل ہو، جو اس کی پرائم منسٹر ہیں جو لیڈرشپ کو یہی فیل کر رہے ہیں. اور ایون سوشل میڈیا کے میمز بنے ہیں اس کے حوالے سے، تو آپ نے دیکھے ہوں گے. تو یہ تو ہے، چونکہ پاکستان اور انڈیا کا جب سے بنے ہیں تو یہ ایک اس میں ایک ہے سیکیورٹی کا ایشو ہے رہا ہے. تو اب اچھا، اس وقت میرے خیال میں اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ پاکستان اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں نا انٹرنیشنل لیول پر، مجھے جو فیل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو پوری دنیا نے تسلیم کر لی ہے. پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے لائم لائٹ میں میڈیشن کے لیے اور دنیا کی ایک جنگ کو ایورٹ کرنے کے لیے، پوری دنیا کی جنگ کو. اور ساتھ ساتھ میں مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ چائنا کے ثالثی سے افغانستان کے ساتھ اور جو اس طرح ہو رہا ہے، تو مجھے یہ بھی شاید کچھ پازیٹیو لگ رہا ہے کہ پاکستان جو اپنے ریجنل جو کنٹریز ہیں اس کے ساتھ بھی تھوڑا وہ ہو رہا ہے، اپنے ریلیشنز سائٹ آؤٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تھوڑی نرمی، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر جس طرح ہمارا امیج ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نیبرز کے ساتھ بھی اس طرح کے کچھ بیک ڈور اگر چل رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ ایک تو انٹرنیشنل لیول پر بھی اور اسٹیٹ میں ایز اے ریجنل پاور کو کسی ریجن میں جتنے کنٹریز ہیں اس میں ایک پاور تو ہے نا پاکستان. بالکل. تو ایز اے ریجنل پاور جو رول ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایسا ہی ہوتا ہے جو پاکستان بھی پلے کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر امن کے لیے دنیا کی جنگ ایورٹ ہو رہی ہے، اور ریجن کے لیول پر جو کنٹریز ہیں، یا جس طرح آپ نے انڈیا کی بات کی ہے، تو یہ بھی پاسبل ہے کہ اس طرح کی کوئی ڈپلومیسی چل رہی ہو امن کے لیے، اس کے لیے. تو پاکستان تو یہی چاہتا ہے نا کہ ہمارے جو نیبرز ہیں اس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوں ہمیشہ سے. اور چونکہ اب یہ اس لیے چاہ رہا ہے کہ ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول پر جب ایک امیج ہمارا بن گیا ہے اسٹیٹ کا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹینشن ڈیفیوز کر رہا ہے دنیا میں، جنگ ایورٹ کر رہا ہے، امن کے لیے کام کر رہے ہیں ایک دو متحارب گروپوں کو آپس میں، تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسٹیٹ جو ہے نا ابھی اپنے نیبرز کے ساتھ، افغانستان اور اور نیبرز ہیں، یہ بھی ایک وہ ہو سکتا ہے کہ اب اس کے ساتھ بھی اسی طرح کے اگر وہ خواہش ظاہر کر دیں اپنی طرف سے. ادروائز پاکستان تو پیس ہی چاہتا ہے، تو کوئی وہ نہیں کیا، مین تو یہی ایم ہے. بالکل بالکل. اس حوالے سے پاکستان نے کافی کوششیں بھی کی کہ ریجن میں امن رہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے جب لاسٹ ٹائم پلوامہ کرائسس ہوا تھا اس کے بعد جو ان کے ابھی نندن جو ونگ کمانڈر تھے ان کا فائٹر جیٹ بھی ہم نے گرایا تھا، لیکن پائلٹ ہمارے پاس تھا تو ہم نے واپس کر دیا. یہی مثال دینے کے لیے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم مزید ایسکلیشن نہیں چاہتے. تو پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ ایسکلیشن لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ سے کم درجے پہ رہے. ڈاکٹر صاحب، بلوچستان کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ سے بات کروں، کیونکہ اوبیسلی بہت ساری چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں. تو بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے، وہاں پر بھی جو ہماری دشمن عناصر ہیں ان کی کافی نظریں ہوتی ہیں کچھ مس ایڈونچر کرنے کے حوالے سے. تو ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، ایک خاتون ہے جن کا تعلق فیصل ٹاؤن دالبدین سے ہے، رحیمہ بی بی. انہوں نے ویڈیو جاری کیا اور بہت سارے انکشافات بھی کیے. ان کا جو شوہر تھا وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتا تھا. ایک آپ کو یاد ہوگا شاید کریمہ نام کی، نعیمہ پتہ نہیں، زرینہ نام کی ایک لڑکی تھی جو خودکش بمبار تھی.
ان کو انہوں نے سہولت دیا اپنے گھر میں, ان کو ٹھکانہ بھی دیا. ان کی وائف ہے وہ بتاتی ہیں کہ میرا جو شوہر ہے وہ میرا موبائل بھی یوز کرتا تھا, تو اس وجہ سے سارے لنکس مل کے مطلب اس لڑکی تک سراغ چلے گئے. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ جو بیرونی قوتیں ہیں وہ بلوچستان میں مداخلت بھی کرتی ہیں, ان کے لوگوں کو استعمال بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مزید آتے دن میں ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں. اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ تو جس طرح آپ نے بات کی, اور سیکیورٹی فورسز کو ظاہر ہے انہوں نے اگر اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور اس کیس کو وہ نکال کر لے آئے ہیں اور ان کو کنفرم کر لیا, تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کورٹ آپریشنز وہ کس طرح کر رہے ہیں, کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے کسی فیملی ممبر کا فون اس نے یوز کر لیا وداؤٹ ایون تھنکنگ کہ فیوچر میں اس کا کیا ہوگا, کانسیکوینسز ہوگی. اور پھر اور ہر جگہ پر مطلب ایک بندہ اگر اپنا ڈیجیٹل ڈیوائس کسی اور بندے کو دے دے اور وہ کسی فاصلے پہ جا کر بیہائنڈ دی سین وہ کس طرح بھی یوز کر لیں, اینی باڈی کین تھنک اباؤٹ اٹ. آپ بھی سوچ سکتے ہیں, میں بھی, ہر بندہ. تو یہ بھی ہے نا, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن سیکیورٹی اسپیکٹ میں ہوتے ہیں, لیکن کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کا ایک پارٹ جو ہے نا وہ ایجوکیشن اور اویئرنیس بھی ہوتی ہے, کہ لوگوں کو بھی پتہ ہو تاکہ وہ اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز کسی کو اس طرح نہ. لیکن یہ تو اب خیر ایک فیملی کا کیس ہے نا, جس طرح آپ نے بات کی, اور جو ویڈیوز کی آ گئی کہ اس کو شو. تو یہ ساری کورٹ آپریشنز ہوتے ہیں نا, کہ یہ جو اچھا پھر اس میں ویمن لاجسٹکس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور یہ جو ملیٹنٹ نیٹ ورکس ہیں, اس سے پہلے بھی آئیسس نے ویمن بامبرس کو یوز کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور نائجیریا میں جو ملیٹنسی اس طرح وہاں پر یوز ہوئے ہیں ویمن بامبرس بھی کرتے تھے. ہاں, تو انٹرنیشنل اس کی بھی ایگزامپلس ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ویمن پر سسپیشن کم کی جاتی ہے نا, ویمن کو تھوڑا نارملی تھوڑا سا وہ سیکشن اس ریجن میں, ہاں, تو دیٹ از وائی کہ اس کو استعمال ملیٹنٹس نے شروع کر دیے شاید. اور تو اس میں یہ ہے کہ ایجوکیشن اور اویئرنیس یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ لوگوں میں ہوں, اور جس طرح کی اگر واقعات ہیں تو اس کو کنفرم کر کے, پروب کر کے, انویسٹیگیٹ کر کے پھر لوگوں کے سامنے لایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز جس طرح ہم سیکیورٹی کے لیے اسٹیٹ کر رہی ہوتی ہے مختلف, اسی طرح اویئرنیس بھی اس کا حصہ ہے, اور ایجوکیشن, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس طرح کی جو پاسبل ہیں, کہ اگر فیملی ممبر اس طرح ہے اور اگر اس طرح ہے تو اس کے ایکٹیویٹیز پر اور اس پہ نظر رکھنی چاہیے, خاص طر اس طرح کے جو علاقے ہیں جو کہ ولنریبل ہیں اور جہاں پر اس طرح کی نیٹ ورکس موجود ہیں. تو چاہے وہ جو نیٹ ورک بھی ہیں, چاہے وہ ریلیجیس کے اس پہ کام کر رہی ہیں ان کے نام پہ, یا اس کے نسلیت کے اس پہ, تو ایسے ایریاز میں تو یہ ہے کہ یہ اویئرنیس کے لیے بڑی ضروری ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اس طرح کے کیسز کو پھر آگے لایا جائے. بالکل, تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظرین, آپ ڈاکٹر محمد شاہد صاحب کو سن رہے تھے. ہم نے جو ایران اور US کے درمیان ابھی معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے کافی دلچسپ گفتگو کی. انہوں نے بھی بہت بڑھیا انالیسس پیش کیا. آگے چل کے بلوچستان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں تھیں, ہم نے چاہا کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں تاکہ عوام کو اویئرنیس ملے. جس طریقے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر ہمیں تشخیص ہو جائے مسئلے کا تو وہ پھر حل اس کا ڈھونڈنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. باقی آج کے پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کسی اور پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.